کی کلاس کنڈکٹ کریں گے تھرو آن لائن سیشن. آپ لوگ کی کیسی چھٹیاں کیسے گزری ہیں؟ آپ لوگوں نے کافی انجوائے کیا ہوگا آئی گیس سو. ٹھیک ہے، ٹوڈے آور ٹاپک از سورت الکوثر. سورت الکوثر پیج نمبر 25. سارے بچے سورت الکوثر پیج نمبر 25 کو اوپن کریں. ٹھیک ہے بچے، آپ لوگ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں. لیڈ پینسل نکال لیجیے. اگر کوئی مشکل الفاظ کے معنی لکھوانے ہوں گے تو آپ لوگ بک کے اوپر ہی جو ہے نا وہ رائٹ ڈاؤن کریں گے. ٹھیک ہے، سب سے پہلے سورت کوثر کے بارے میں بتاتے ہیں کہ سورت کوثر سب سے چھوٹی سورت ہے قرآن مجید کی، اور اس کے اندر صرف 3 آیات ہیں. تو سب سے بڑی تو سورت بقرہ ہے اور سب سے چھوٹی ہے ہمارے پاس سورت الکوثر. اس کو ہم سورت الکوثر بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی تھی جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ مکہ میں تشریف رکھتے تھے، یعنی کہ مکہ میں رہتے تھے. اس کے بعد مکہ کے لوگوں نے جو ہے وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی راہ میں مشکلات کھڑی کرنی شروع کر دی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ پہلے تو وہ مدینہ میں چلے گئے. تو پھر جو مدینہ میں صورتیں نازل ہوئی اس کو مدنی صورتیں کہا جاتا ہے، اور جو مکہ میں نازل ہوئی اس کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے، تو یہ صورت جب نازل ہوئی تھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے کا دوسرا بیٹا جن کا نام تھا عبداللہ، ٹھیک ہے، تو ان کی وفات ہو گئی تھی. تو یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بیٹے کی وفات ہو گئی تھی اس لیے ابو لہب اور ابو طالب، آپ کو پتہ ہی ہے، ابو لہب جو تھے وہ اس کا مذاق اڑاتے تھے اور کافی باتیں کرتے تھے کہ آپ کا اب کوئی بیٹا نہیں ہے فلاں فلاں فلاں. تو اس صورت پہ جو ہے نا یہ صورت نازل ہوئی تھی، اور انہوں نے یہ بتایا تھا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ اب آپ کی کوئی نسل آگے نہیں ہوگی، آپ کا نام نہیں رہے گا خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، یہ ساری باتیں انہوں نے کہیں جس پر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھوڑے سے افسردہ بھی ہو گئے، لیکن اللہ تعالیٰ کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے اس لیے انہوں نے یہ ساری باتوں کو دیکھا اور اس کے اوپر ایک صورت نازل کر دی. ٹھیک ہے، چلے بچے ہم لوگ دیکھتے ہیں سورت الکوثر کے اندر ہم لوگ آج کیا کیا پڑھیں گے. سب سے پہلے پیج نمبر 25 ہے. سب سے پہلے ہم لوگوں نے سورت الکوثر کا تعارف دیکھیں گے، پھر ہم اس کا خلاصہ دیکھیں گے. ٹھیک ہے، اور یہ کس موقع پر نازل ہوئی اور اس کے اندر کیا جو چیزیں مین چیزیں ہائی لائٹ کی تھی وہ ساری ہم لوگ جو ہے نا وہ دیکھیں گے. آپ سب لوگ میرے ساتھ چل رہے ہیں. چلے ہم لوگ آج جو ہے نا وہ ریڈنگ کنڈکٹ کرتے ہیں. آپ لوگوں کو اگر اسکرین میں تھوڑی سی ڈیفیکلٹی آ رہی ہے تو آپ لوگ کوشش کریں کہ اپنی بک سے جو ہے نا وہ لیسن کو سننا شروع کریں. ٹھیک ہے، سب سے پہلے ہم لوگ دیکھتے ہیں سورت الکوثر کا تعارف. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہم لوگ سورت الکوثر کو ترجمہ کے ساتھ دیکھیں گے اور پھر اس کی جو ہے نا وہ مکمل خلاصہ دیکھیں گے. تو سورت کوثر جو ہے وہ ایک ایسی سورت ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی. ٹھیک ہے، مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی اور یہ سب سے چھوٹی سورت ہے. اس کی 3 آیات ہیں اور اس کا نام سورت الکوثر ہے. اس کی پہلی آیات میں اس کی جو سورت نام ہے سورت الکوثر، یہ کس کی سورت الکوثر کی پہلی آیات میں موجود ہے. مکہ مکرمہ میں جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین، ٹھیک ہے، خاتم النبیین کہتے ہیں جن کے اوپر نبوت ختم ہوئی، کہ دوسرے بیٹے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات ہو گئی. تو اس پر ابو لہب، آپ کو پتہ ہے ابو جہل اور ابو لہب کا، ان دونوں نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کی راہ میں کافی مشکلات کھڑی کی تھیں. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ ابو لہب کا ذکر کیا گیا ہے کہ انہوں نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر مذاق اڑایا اور کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین کا نام اور کام بھی مٹ جائے گا. مطلب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تبلیغ شروع کی تھی وہ کام اور وہ نام جو ہے وہ سارا مٹ جائے گا خدا نخواستہ. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ نے اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے ساتھ خوشخبری سنائی. اب اس آیت کے اندر خوشخبری بھی ہے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ کا نام جو ہے وہ کبھی کوئی مٹا نہیں سکتا. ٹھیک ہے، کہ ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین کو الکوثر سے سرفراز کیا. سرفراز کرنا، نوازنا. آپ لفظ دیکھ رہے ہو، سرفراز کا مطلب ہے نوازنا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین نہیں بلکہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن بے نام و نشان ہوگا. ٹھیک ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں بلکہ ان کے دشمن جو ہیں وہ بے نام و نشان ہوں گے، یعنی کہ مٹ جائیں گے. بے نام و نشان کا مطلب ہے مٹ جانا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین اپنے رب کے حضور نماز پڑھتے رہے اور اس کی بارگاہ میں فریاد قربانی پیش کریں. ٹھیک ہے، اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے خلاصہ. سورت کا خلاصہ ہے کوثر کے لغوی کا مطلب ہوتا ہے الفاظ کے معنی جو کتابوں کے اندر آ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو ہم لغوی کہتے ہیں. اور اگر لفظی معنی آئیں گے تو کیا ہوگا کہ لفظ کے مطابق جو اس کا معنی ہے وہ. ٹھیک ہے، لغوی معنی جو بکس کے اندر آیا ہوا ہے. لغوی معنی ہے خیر کثیر ہے. ٹھیک ہے، خیر کثیر کا مطلب بہت زیادہ خیر، بہت زیادہ
خیر ہے، بہت زیادہ بھلائی ہے، اور بہت سی احادیث سے ثابت ہے کہ کوثر جنت میں ایک نہر کا نام ہے۔ ٹھیک ہے، سورۃ کوثر جو ہے وہ ایک کوثر سے نکلا ہے، جس کا مطلب خیر خواہی ہے، اور وہ ایک جنت کی نہر کا نام ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا کی گئی۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوثر جنت کی ایک نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہیں۔ ابھی آپ دیکھ لیجئے کہ سورۃ کوثر جو ہے وہ ایک نہر کے بارے میں بیان کیا جا رہا ہے جس کے کنارے سونے کے ہیں، اور اس کا فرش یاقوت ایک بہت خوبصورت پتھر کو کہتے ہیں سے بنا ہوا ہے۔ اس کی مٹی کستوری سے زیادہ خوشبودار ہے۔ کستوری جو ہے نا وہ ایک کہتے ہیں ہرن کے جو ہے نا وہ ناف سے ایک خوشبو نکلتی ہے جو بہت خوبصورت ہوتی ہے، اس کو ہم کستوری کہتے ہیں۔ اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا اور برف سے زیادہ شفا رکھتا ہے۔